اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بھیجنے کا، خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے کا اور کتابوں کے نزول کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب نور نبوت دنیا سے غائب ہو چکا تھا اور سب لوگ کافر ہو گئے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ یا یہ مطلب کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سب لوگ مومن رہے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، بعض مومن اور بعض کافر ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ توڑنے کے لائق ہے، کیونکہ اللہ نے نبی جو ہیں وہ اسی لیے بھیجے تھے۔ کیوں کہ اگر لوگ فسق و فجور، کفر و شرک میں اتفاق کر لیں تو اسے توڑنا ضروری ہے، یعنی وہ کفر میں، شرک میں اتفاق کر لیں اور اسی پر عمل کرتے رہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس اتفاق کو توڑنا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لے کر آنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر نبی پر علیحدہ کتاب نہیں اتری، بلکہ بعض پر نئی کتاب اتری ہے اور بعض جو ہیں وہ پہلی کتاب کی ہی آگے تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 4 کتابیں جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ اس کے علاوہ 110 صحیفے جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں، چھوٹی کتابیں جن کو رسالے کہہ لیں۔ تو وہ 110 جو اترے ہیں ان میں سے کچھ حضرت آدم علیہ السلام پر 30 صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اسی طرح حضرت شیشہ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 10 صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے اور بعد میں پھر کتاب دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ تو ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو نیکی کا راستہ بتلایا ہے اور نیک راہ پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے اور کتاب میں اختلاف انہوں نے ڈالا جن کو دی گئی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے۔ یعنی وہ کتابیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں، لوگوں کے اختلافات جو ہیں ان کو ختم کریں، اچھے برے کی تمیز جو ہے وہ بیان کر دی جائے۔ لیکن بعد میں جن کو کتابیں دی گئیں انہوں نے اس میں اختلاف کر ڈالا، یعنی کتاب میں ہی اختلاف کر دیا۔ ان پڑھ لوگوں نے تو انبیاء کی اطاعت کی، اور جو پڑھے لکھے تھے خود کو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے
ان کا بیڑا غرق ہو گیا کہ وہ انبیاء کرام کا انکار کر بیٹھے، ان کتابوں کا انکار کر بیٹھے، صرف اس لیے کہ اگر ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، ان کتابوں کو مان لیا تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارا مال و دولت جو ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ اہل علم انبیاء کرام کے مخالف ہوتے رہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر عام علماء یہود آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ پہلے سے دستور چلا آ رہا ہے کہ ہمیشہ نبیوں کے پہلے جو کلمہ پڑھنے والے وہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو پھر مقام عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس کی سرکشی سے تو اللہ نے ایمان والوں کی وہ حق بات سچ کر دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھگڑا کرنے والا وہ کہلائے گا جو باطل پر ہو۔ علماء حقانی جھگڑا کرنے والے نہیں، یعنی جو حق بیان کرتے ہیں، جیسا کہ پولیس اور ڈاکوؤں میں اگر مقابلہ ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو اس میں پولیس جو ہے وہ حق پر ہوتی ہے، ڈاکو جو ہیں وہ جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو اور مدد نہ ہو تو علم جو ہے یہ صرف جھگڑا اور فساد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، رب کی رحمت ہو، تو پھر علم جو ہے یہ نفع بخش ہے، کیونکہ کبھی علم جو ہے یہ گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے، جیسا ہے شیطان کو دیکھ لیجئے، یہ فرشتوں کا سردار رہا ہے، علمی لحاظ سے بہت زیادہ علم رکھنے والا تھا، لیکن اس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا، اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا، جناب آدم علیہ السلام کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا۔ آگے فرمایا اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی ہدایت رب کے فضل سے ملتی ہے۔ علم کا ہونا یا اعلیٰ نسب کا ہونا یا کسی اعلیٰ قوم سے ہونا، یہ انسان کی عزت اور مقام میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ عزت اور مقام میں تقویٰ اور پرہیزگاری اور سیدھی راہ پر چلنا جو ہے یہ اضافہ کرتے ہیں۔ کسی ولی کی اولاد ہونا انسان کو عزت دار نہیں بناتا، بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے وہ انسان کو عزت دار بناتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہی بیان فرمایا کہ سیدھی راہ پر چلو گے تو تمہیں عزت اور مقام ملے گا۔